نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إلى آخر الآية۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 155 سے لے کر 159 تک میں اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کروں گا، جس کے اندر بنیادی طور پر ان یہود کی قباحتیں بیان کی گئی ہیں اور ان کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دعویٰ اور امت محمدیہ کا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، قرآن و سنت اس کو واضح طور پر کیا بیان کر رہا ہے۔ میں انشاءاللہ ان آیات میں آپ کے سامنے یہ بات لانے کی کوشش کروں گا۔ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہود پر جو سزا مسلط کی، یہود ہمیشہ کے لیے لعنت کے مستحق ہوئے، غضب کے مستحق ہوئے اور اسی طرح ذلت کے مستحق ہوئے، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اور مسخ کے مستحق ہوئے، ان پر مسخ ڈال دیا گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ سزائیں کیوں دیں؟ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے طور ان پر کھڑا کیا گیا، طور کھڑا کرنے کے بعد ان سے وعدہ لیا گیا کہ عمل کرو، عمل کرنے کا وعدہ کیا لیکن وعدہ توڑ دیا۔ اور فرمایا وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کے آیات، اللہ کے احکام کا انکار کرنے کی وجہ سے کہنے لگے یہ تورات مشکل ہے، یہ کام ہم نہیں مانیں گے، یہ حکم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو سزا دی۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا، حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل عیسیٰ کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی کرتے ہیں، جیسے اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ اور ان کے نزدیک بھی انبیاء کا قتل کرنا ناحق ہی تھا، حق سمجھ کر نہیں، لیکن انہوں نے اتنے بڑے برے کام کیے۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل پروف ہیں، ان میں کوئی اور مذہب داخل ہو نہیں سکتا، ان میں کوئی اور مذہب آ نہیں سکتا، ہم تورات پر پختہ ہیں، لہذا اسلام ان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل کو مہر کر دیا، ان کے دل کو بند کر دیا، تاکہ اور کوئی مذہب اس کے داخل ہی نہ ہو۔ کیونکہ ایک انسان کی فطرت ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اگر گناہ ہو جائے، اس گناہ پر توبہ طیب ہو جائے، اللہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، ہدایت بھی دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہ توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، ہدایت کی جگہ ہی ختم ہو جاتی ہے، ہدایت کے رستے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہدایت آنا ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل سیاہ کر دیے، ان کے دلوں پر حقیقی پردے چڑھا دیے کہ اسلام ان کے اندر داخل ہوگا بھی نہیں، کیونکہ ابتدا انہوں نے کی۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑا سا، صرف اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لاتے، یا نہیں ایمان لانے والے مگر تھوڑے، ان میں سے بہت کم لوگ ہیں ایمان لانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے یہ کام ناپسند کیے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مریم، اور فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کی اس بات کی وجہ سے عَلَى مریم بہتان عظیمہ، مریم پر بہتان عظیم کا قول، جناب مریم سلام اللہ علیہا پر انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا، کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے، مریم کا تو نکاح نہیں ہوا، بغیر باپ کے اولاد کیسے پیدا ہوتی ہے؟ انہوں نے اتنے بڑی گستاخی کر دی۔ اور یہ ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام ہے، جو بچپن میں بول رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی برات کا اعلان کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی پر الزام لگا رہے ہیں، ان کی والدہ پر الزام لگا رہے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر کفر مسلط کیا، ان پر ذلت مسلط کی، ان کو لعنت کا مستحق ٹھہرایا، ان کو قردہ اور خنازیر بنا دیا، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی۔ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، بندر اور خنزیروں میں ان کو تبدیل کر دیا۔ تو فرمایا وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ جو کہ اللہ کا رسول تھا، یہ نہیں مانتے تھے
یہ نہیں مانتے تھے اللہ کا رسول، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے عقائد و نظریات کی مخالفت کی، اللہ کا حکم پہنچایا، کیونکہ نبی کسی بات پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ نبی جو حق بات ہوتی ہے وہ دل و جان سے بیان کرتا ہے، بغیر کسی لالچ اور طمع کے بیان کرتا ہے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اللہ کا قانون، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے مذاہب اور عقائد پر رد کی تو یہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اپنی حکومت سے اجازت لی، اجازت لینے کے بعد ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے مکان کا محاصرہ کر لیا، تو فرمایا انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے ان کو قتل کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام محصور ہو گئے تو اب دو روایات ہیں تفسیر کے اندر۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، امام ضحاک کے رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اندر تھے، انہوں نے فرمایا کون ہے جو جنت میں میرا ساتھی بننا چاہتا ہے؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، ان کو اپنا امامہ عطا فرمایا، اپنا کرتا عطا فرمایا، وہ باہر چلے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا۔ اور پھر بعض روایات کے اندر، تفسیری روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ ان کا جو بڑا چیف تھا اس کو اندر بھیجا کہ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ جب وہ اندر گئے تو اللہ نے اسی کی شکل بدل دی، اس کا جو ہے نا چہرہ بدل دیا اور باقی جسم اس کا ویسا ہی رہا۔ جب باہر آیا تو لوگوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا، قتل کر دیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا، اور یہ دعویٰ غلط ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، ولکن شبہ لہم، معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا۔ اب جب وہ انہوں نے قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا، اب کہنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ قتل ہو گئے تو ہمارے افسر کہاں گئے جس کو ہم نے اندر بھیجا تھا؟ اگر یہ افسر قتل ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ اب معاملہ مشتبہ ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو عیسیٰ علیہ السلام والا ہے، اللہ نے شکل تبدیل کر دی اور باقی جسم ویسا ہی ہے جیسے ہمارے افسر کا تھا، تو پریشان ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ البتہ شک میں ہے، اس بارے میں شک کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے یا وہ تھا۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، ان کے پاس اس کا کوئی یقینی علم نہیں تھا مگر اٹکل دوڑا رہے تھے، اپنے ایک اندازے لگا رہے تھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا وما قتلوہ یقیناً، قرآن عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ بیان فرما رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل نہ کر سکے، یقینی بات ہے، پکی بات ہے کہ وہ قتل نہ کر سکے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ان کو بلندیوں پر اٹھا لیا، ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس وقت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور آج بھی وہ چوتھے آسمان پر زندہ ہیں، اسی حیات کے ساتھ ہیں، اسی عمر کے ساتھ ہیں، اسی جوانی کے ساتھ ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے اور اسی عمر کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، بلندیاں دے دی اور ان کو اپنے پاس بلا لیا، لیکن ان پر موت طاری نہیں ہوئی، قتل نہیں کیا۔ وما قتلوہ یقیناً، یقینی طور پر اللہ نے ان کو قتل نہیں کیا۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہمارا اہل اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی زندہ ہے، آسمانوں پر موجود ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور فرمایا کہ پھر آ کر وہ امام عادل کی حیثیت سے امت محمدیہ کے اوپر حکومت کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدین کا پرچار کریں گے اور یہاں زندگی گزاریں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور وفات کے بعد پھر قیامت کے مناظر ایسے ایسے شروع ہوں گے۔ تو فرمایا وما قتلوہ یقیناً، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر روایات اور اسی طرح قرآن مجید کی یہ نص قطعی یہ واضح طور پر دلالت کر رہی ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ قتل ہوئے نہ انہوں نے سولی پر چڑھایا۔ وما قتلوہ یقیناً، یقینی طور پر انہوں نے قتل نہیں کیا۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، لہذا جو لوگ اس کے بارے میں شبوں میں شکار ہیں وہ اپنا شبہ دور کریں، کیونکہ قرآن کے کسی قطعی حکم کا انکار کرنا یہ انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہ قال لینزلن ابن مریم، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ضرور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے ایک عادل حکمران بن کر، پھر وہ قتل کریں گے دجال کو، قتل کریں گے خنزیر کو اور صلیب کو توڑ دیں گے اور ہوگا سجدہ ایک اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں پر ایمان لائیں گے، پھر جو ہے نا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ان پر ایمان لائیں گے۔ قرآن حکیم بھی یہ کہہ رہا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کوئی نہیں ہوگا اہل کتاب مگر ضرور اس پر ایمان لائیں گے، اہل کتاب ضرور اس پر ایمان لائیں گے قبل موت، ان کی موت سے پہلے۔
جناب عیسیٰ علیہ السلام کو جب حقیقی موت آئے گی تو اس سے پہلے اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے. اہل کتاب میں سے نصارہ تو سارے ایمان لائیں گے، اور یہود میں سے جو شراطی ہوں گے ان کو قتل، باقی جو مسلمان ہو جائیں گے وہ امن پا جائیں گے. تو فرمایا قبل موت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے. یا پھر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان لائیں گے. جیسے فرعون موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا موت کے وقت، اس وقت یہ بھی ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان معتبر نہیں ہوگا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن اہل کتاب نے جو ان کے ساتھ ظلم کیے، زیادتی کی، فرمایا ان کے خلاف یہ گواہ ہوں گے. تو گویا کہ ایک بنیادی عقیدہ ہمیں سمجھ آ گیا قرآن و سنت سے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر موجود ہیں، اور اس وقت بھی موجود ہیں. جب اللہ نے چاہا تو ان کو بھیجیں گے، وہ امام عادل بن کے تشریف لائیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور اسی طرح جو ان کے مخالفت کریں گے اہل کتاب ان کو قتل کر دیں گے. باقی ان کے آنے کے بعد ایک عدل کا نظام قائم ہوگا، پوری دھرتی پر اسلام نافذ ہوگا. اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بنیادی عقیدہ ہے جو قرآن و سنت کی واضح آیات، قرآن کی واضح آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح فرمودات سے یہ ہمیں ثابت ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ.